السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اعجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت دانیال علیہ السلام نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی تعریف کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا تھا کہ وہ امت ایسی نماز پڑھنے والی ہوگی کہ اگر ویسی نماز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ادا کر لیتی تو وہ قوم کبھی بھی غرق نہ ہوتی، یا قوم عاد ویسی نماز پڑھ لیتی تو کبھی بھی اس کو خشک آندھی کا عذاب نہ آتا، یا قوم سمود والے ویسی نماز پڑھ لیتے جیسے امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھیں گے تو کبھی بھی وہ قوم بھی تباہ نہ ہوتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی یہ تعریف آج سے کئی سو سال پہلے حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کر دی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری وفات ہو جائے تو میری خواہش ہے کہ میرے جسم کی تدفین تیرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام خود اپنے ہاتھوں سے کریں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ خواہش تھی، یہ دعا تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کے ساتھ تدفین کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا، تو جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کی جسم مبارک کو ایک تابوت کے اندر ڈال کر ایک جگہ کے اوپر رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا، حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم مبارک اسی طرح اس تابوت کے اندر موجود رہا۔ لوگ آپ کے اس تابوت کے وسیلہ سے دعا مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس تابوت کے وسیلے سے ان کو بارش بھی عطا فرماتا تھا اور ان کو جنگوں کے اندر فتح بھی عطا فرماتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کا زمانہ گزرا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب ایران فتح ہوا تھا، جب شام فتح ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنایا اور اس لشکر کو شام کے علاقے تستر کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تستر کے اس شہر کو فتح کیا۔ ناظرین، تستر نامی اس شہر کی فتح کے دوران حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تابوت بھی ملا۔ اس تابوت کے اندر ایک آدمی کی لاش موجود تھی اور اس لاش کے ساتھ بہت زیادہ مال و دولت بھی تھا اور ایک انگوٹھی بھی ملی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خبر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی اور بتایا کہ مجھے ایک تابوت ملا ہے، اس تابوت کے اندر ایک آدمی کی لاش ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ مال و دولت بھی ہے اور ایک انگوٹھی بھی ملی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خط کے جواب میں ایک خط لکھا اور اس کے اندر پیغام بھیجا کہ اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو جسم مبارک تمہیں ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی کا جسم مبارک ہے، لہٰذا تم ایک ساتھی کو لو اور ایک کسی خفیہ جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس نبی کے جسم مبارک کو دفن کر دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خفیہ جگہ کے اوپر قبر کھودی اور اس قبر کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم مبارک کو دفن کر دیا گیا۔ یوں حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی تھی اور حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم مبارک کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفن کیا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام کی اور اس امت کی کتنی بڑی شان ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے بھی اس امت کی تعریف فرمائی تھی اور اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی، دعا کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جسم مبارک کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفن کریں۔